بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے جو شعوری مطالعے کے مقدماتی کچھ مباحث ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے جس پر آج بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عصری تقاضوں کے مطابق قرآنی علوم کی تدوین نو میں ناکامی، جس پر میں پچھلے لیکچر میں بات کر چکا ہوں کہ عصری تقاضوں کے مطابق قرآنی جو علوم القرآن تھے، قرآنی علوم کی تدوین نو، علوم القرآن ہمیشہ سے بنتے رہے، تدوین ہوتی رہی، ابتدائی دور سے حضرت شاہ ولی اللہ تک اس کی تدوین کے مراحل چلتے رہے علوم القرآن کے، کہ قرآن سے ہدایت کو اخذ اور استنباط کیسے کرنا ہے۔ لیکن بعد ازاں پھر یہ کام آگے اس سپیڈ سے، جس سپیڈ سے دنیا نے ترقی کی اور ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو عصری تقاضوں کے مطابق قرآنی علوم کی تدوین نو میں ناکامی جو کہ ہوئی ایکچولی، اس نے ہمارے ذہن اور فکر پر کیا اثرات ڈالے اور معاشرے کو کیا شکل دے دی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ذہنی غلامی جو ہم پر مسلط ہوئی، وہ اس لیے ہوئی، مسلمان ہوتے ہوئے وہ ذہنی غلام ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ہوئی اس لیے ذہنی غلامی مسلط کہ ہم دعویٰ تو کرتے رہے ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو کسی کے پاس نہیں، لیکن عملاً اور پریکٹیکلی ہم ناکام ہو گئے۔ اور ناکام اس لیے ہوئے کہ جس ٹول کے ساتھ، علوم القرآن کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ہم نے قرآن سے جو استنباط کر کے، استخراج کر کے، اور قرآن کے اندر سے استدلال کر کے، اور تمام ان یعنی یہ جو ٹولز ہیں جن کے ذریعے قرآن سے ہدایت اور رہنمائی لے کر جو نفسیاتی ارتقاء کے مسائل تھے، جو انسانی ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ تھی، اس کو آگے مینیج کرنے کی جو چیزیں تھیں، اس کو ہم پراپرلی آگے نہیں چلا سکے۔ اس سے کیا ہوا؟ مطالعہ قرآن کی نئی جہتوں کے تناظر میں یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ زوال کے بعد امت قرآن کی علمی، فکری ترقی اور ارتقاء کا ماحول زندہ نہیں رکھ سکی۔ جیسے ہی سیاسی طور پہ اسلام کو زوال آیا، ویسے ہی علمی زوال اس کے ساتھ جڑ گیا، اور زوال کے بعد امت قرآن کی علمی اور فکری ترقی میں جو ایک تسلسل چل رہا تھا، اس تسلسل کو مینٹین نہیں رکھ سکی، اور وہ بھی جمود کا شکار ہو گیا، وہ جہاں پر تھا وہیں پر رک گیا۔ یعنی قرآنی علمی فکری ماحول کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے والی قوتوں کی کمزوری اور شکست نے متبادل ذرائع کو موقع فراہم کیا۔ یوں زندگی نے متبادل ٹھکانے تلاش کر لیے۔ زندگی دیکھیے، پانی نے اپنا بہاؤ کرنا ہے، زندگی نے آگے بڑھنا ہے، زندگی پیچھے نہیں مڑ سکتی۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کے ان تقاضوں کے مطابق اپنے اس بنیادوں کو آگے بڑھاتے جائیں تاکہ زندگی ان بنیادوں پر قائم رہے۔ اگر آپ بنیادوں پر کام نہیں کریں گے تو زندگی تو آگے بڑھنا ہے، وہ کسی اور چیز پہ چل پڑے گی، اور یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ امت مسلمہ کے زوال کے بعد اس کے متبادل حریف قوتوں نے سائنسی اور علمی ترقی کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے راستے تلاش کر لیے۔ جو ہمارے لیے اس وقت بڑے آئیڈیل ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، جو بڑے ڈیولپ ہو گئے علمی طور پہ، یہ وہ لوگ تھے جن کی اساس عرب سے اٹھی تھی۔ یہ وہاں سے پڑھنے، جس طرح آج لوگ یورپ جاتے ہیں، وہاں سے وہ پڑھنے یہاں پر آیا کرتے تھے، اسلامی دنیا میں، عرب یونیورسٹیوں میں، اسپین میں، اندلس میں، اور جناب اپنا ازہر میں اور غرناطہ میں، اور نہ جانے کہاں کہاں پہ آیا کرتے تھے، جو مرکز علم تھے جو اسلامی دنیا کے، وہاں پر یہ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ اس وقت تھا جب تک ہمارا جو قرآن پر علم تھا اور قرآن پر کام تھا، وہ مسلسل ترقی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ رک گیا تو ان لوگوں نے متبادل ذرائع استعمال کر لیے، متبادل ذرائع اپنا لیے۔ یعنی انہوں نے اپنی اس ترقی کی راہ کو پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ راہ ختم ہو گئی ہے، مسدود کر دی گئی ہے، یا اس پر آگے کام نہیں ہو رہا، تو انہوں نے دوسری راہیں تلاش کر دی۔ 20ویں صدی کے آغاز سے اب جب انہوں نے اپنی راہیں تلاش کی، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے قرآن کی حامل قوتوں نے دوبارہ انگڑائی لی، اور احساس زیاں ہوا کہ ہم تو غلط کر بیٹھے ہیں، لیکن اس احساس زیاں کے باوجود آج تک رخ متعین نہیں ہو سکا۔ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو جاتا ہے، جنہوں نے اس حد تک کر دیا کہ ایک نئی ریاست لے کے دے دی، اور قرآن کو اس کا آئین علامہ قائد اعظم نے قرار دیا، اور تاکہ اس کے مطابق آگے کام ہو۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ملک تو لے رہے ہو، اس کا قانون کہاں سے آئے گا؟ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا قانون 1400 سال سے ہے میرے پاس، اس کے لیے نفاذ کے لیے ملک چاہیے۔
لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں اس قانون کا آج تک نفاذ نہیں ہو سکا۔ تو جب جدید قوت نے مادی ترقی کو بام عروج پر پہنچایا، مادی طاقت کے ہوش ربا ایجادات نے طاقت کا توازن بھی یکسر بدل دیا۔ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا ہے، طاقت کا توازن علم، ترقی، ٹیکنالوجی، ایجادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو طاقت کا توازن جب اسلام اور حاملین قرآن یہ جب اس ترقی کی دور سے نکلے، اس تنوع کی دور سے نکلے، اس ڈیولپمنٹ کی دور سے نکلے، تو جو توازن تھا طاقت کا وہ یکسر بدل گیا اور دوسرے پلڑے میں جا پڑی طاقت پوری کی پوری۔ جدید قوت نے مادی ترقی کو جب بام عروج پہ پہنچا دیا تو یہ توازن بدل گیا۔ کمزور کو جدید دنیا میں کمزور اور طاقتور کو طاقتور رہنا ہے، یہ اصول طے پا گیا۔ آپ کو کوئی طاقتور نہیں کرے گا کہ آپ کے پاس قرآن ہے۔ آپ کے پاس اگر قرآن ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ حق ہے، تو آپ کو اس کے علوم و فنون کی ترویج اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے خود دنیا کو بتانا ہے کہ یہ حق ہے۔ مادی ترقی، طاقت کی بنیادیں سائنسی اور فلسفیانہ علوم کی ایجادات اور نئے سرے سے ان کی تنظیم پر پڑ گئیں۔ ہم اس چیپٹر کی طرف نہیں گئے، ہمارا یہ دروازہ بند رہا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کے حامل امت جو تھی وہ غلامانہ ذہنیت کے ساتھ جدید سائنسی اور فلسفیانہ علوم کے منفی اثرات کا شکار ہوئی اور مثبت اثرات سے محروم رہی۔ اس کے اندر سب سے قصوروار مذہبی فیکٹر تھا۔ مذہبی فیکٹر کو چاہیے یہ تھا مذہبی لوگوں کو کہ وہ پہلی تو بات یہ کہ جمود کا شکار نہ ہوتے، اور جو قرون اولیٰ سے اور اسلاف سے ایک تنوع تھا، ہمیشہ آگے بڑھنے کی روایت تھی، علوم و فنون کو آگے بڑھانے کی روایت تھی، اس کو جاری رکھتی۔ اب جب اس کو جاری نہ رکھ سکے اور زوال آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اب لوگوں کو ٹیکل کرنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پوری ترقی کو ہی خلاف قرآن اور خلاف اسلام قرار دے دیا اور اس کو دنیا کہہ دیا، اور اس سے مد مقابل ایک نیا تصور آخرت گھڑا کہ یہ دنیا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ اللہ کو یاد کریں اور آخرت میں جائیں، اور پورے کے پورے تصور دین کی تباہی اور بربادی پھیر دی اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو اور اپنا کم فہمی کو چھپانے کے لیے کہ خود ہم نہیں کر سکے، لہٰذا ہم نے پورے کو پورے رخ امت کا دائرہ ہی بدل دیا، ان کو غلامانہ سوچ پر مجبور کر دیا اور اس طرح سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ یہ تو دنیا ہے جناب، مادیت ہے، شیطانیت ہے۔ ایسا نہیں تھا، بالکل ایسا نہیں تھا، یہی زوال ہے، اور آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اسلام میں کوئی دنیا اور آخرت کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ایک پورا نظام ہے جس میں دنیا میں گزر کے آپ نے آخرت میں جانا ہے، اور اس دنیا کے کیے ہوئے کا وہاں پر جواب دہ ہونا ہے۔ وہاں پر کوئی اور نئی چیز آپ سے نہیں پوچھی بتائی جانی، اور یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اس سے تعلق نہ ہو۔ یہ جو ٹکڑے کر دیا نا دنیا و آخرت کا، اور کہہ دیا کہ یہ دنیا ہے، ملعون ہے، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، گویا کہ اپنی ناکامی کو اس طریقے سے چھپایا اور چھپانے میں کامیاب بھی رہے۔ مسلم دنیا مغرب کی براہ راست غلامی کا شکار ہو گئی اس رویے سے۔ کیوں؟ بجائے اس کے کہ ان کو احساس زیاں دلواتے اور گریجولی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے، نتیجتاً کیا ہوا؟ مغرب کا علمی تسلط قائم ہو گیا، اور یہ علمی طور پہ جب یہ مسلمان قوم مغلوب ہو گئی تو پھر یہ ان کے دست نگر ہو گئے ہر معاملے میں۔ الٹیمیٹلی پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس وہ تو ہونا تھا۔ ذہنی غلامی بڑھتی گئی۔ مسلم دنیا میں جو مقتدرہ تھی قوتیں، ان کی تعیناتی اور سرپرستی مغرب کی غالب قوتوں کے ہاتھ چلی گئی۔ اس لیے ریاستی سطح پر احیاء کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ ایکچولی کوشش ہوئی ہی نہیں۔ کوششیں انڈیویجول سطح پہ، جماعتوں کی سطح پہ ہوئیں، اور ریاستی مشینری جو مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اس کوششوں کو ناکام کیا، کیونکہ ان کے جو بڑے آقا تھے جو ان کو پال رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے یہ کوشش یہاں پر پروان چڑھے، اور ان کا جو ایک مقتدرہ تھی ان کا لینا دینا نہیں تھا اسلام کے ساتھ۔ ان کو وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے تھے، ان کے مراعات تھی، وہ موج کر رہے تھے، بادشاہی تھی ان کی دنیا میں، تو ان کو کیا لگے کہ اس چکر میں پڑے۔ مقتدرہ سے ہٹ کر امت کی اجتماعی فکر نے قرآن کی راہ ڈھونڈنے کی سعی شروع کی۔ جب ایک طبقہ، پھر ایک وقت آیا کہ مقتدرہ سے مایوس ہو گئے کہ حکمرانوں نے کچھ نہیں کرنا، خود کریں، تو جب ہم نے یہ کوشش کی تو پھر ہمیں کیا ہوا؟ دو طرح کے نتائج ملے، سن لیں۔ بالکل نئے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ علماء کے ایک طبقے نے یہ موقف اختیار کیا کہ جدید سائنسی علوم اور ان کے اثرات قرآن سے ہی غیر ہیں، اور اس کے متبادل ماضی کی علمی روایت کو از سر نو، یعنی اس کی تشریح نو کر کے عمل پیرا کر دیں۔ اس سے اتنا افادہ ہوگا کہ یہ جو جدید ترقی کا سیلاب ہے یہ خود سے ہمارے آگے ٹھہر نہیں سکے گا، ختم کر دے گا۔ یہ بھی غلط تشخیص تھی۔
اور دوسرا ماضی کی روایتی علوم کی تعبیر و تشریح اگر کی جانی ہی تھی چلو، تو وقت کی ضرورت اور علوم و فنون کو اور نفسیاتی ارتقاء کو اور سائنسی ارتقاء کو اور استنباط و استدلال کے نئے معیارات کو سامنے رکھ کے کی جاتی نا، تو وہ جو تعبیر نو کی وہ بھی اتنی آسان فہم کر دی کہ اس کے اندر سے وقت اور اس کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کو بالکل مائنس کر دیا اور اپنی مرضی کی تعبیر نو کر دی جو بالکل کسی کام کی نہیں تھی۔ نتیجتاً جو زوال تھا وہ بتدریج زوال رہا، بلکہ بڑھ گیا۔ بڑھ اس لیے گیا کہ جب آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ایک تو تھوڑا سا خوف ہوتا ہے ناکامی کا، اٹیمپٹ کے بعد جب ناکامی ہو جائے تو وہ خوف کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ خوف مایوسی میں داخل ہو جاتا ہے، مایوسی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ امت جو غلامی میں تھی، ذہنی غلامی میں وہ قوم آ گئی تھی، اس کے اندر مایوسی کا عنصر بھی ان لوگوں نے شامل کر دیا۔ وقت ہمیشہ فیصلہ کن عنصر ہوتا ہے۔ اس وقت کی اپروچ کیا ہے؟ اگر آپ وقت کی اپروچ کو مد نظر رکھے بغیر دین کے کام میں کود جائیں گے تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، اور آپ جتنا نقصان کریں گے دین کا، اس سے بہتر ہے کہ آپ دین کا کام نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، آج بھی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو وقت کی ضرورت سے دور ہیں اور دور جاہلیت میں قوم کو لے کے چلی گئیں۔ ان کی کل متاع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی رکھ لے تو وہ مسلمان ہے، بے شک وہ چوری کرے اور اس چوری کے ذریعے اپنا داڑھی کے تقدس کو مجروح کرے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ بے شک وہ موچی ہو، وہاں بیٹھ کے جوتے گانٹھ رہا ہو، حالانکہ یہ ایک اچھا مطلب محنت کا ایک جائز ذریعہ ہے، لیکن یہ عظیم چیزیں داڑھی اور امامی، ان کو جب آپ ایک ایسا طبقہ جو معاشرے میں بڑی حیثیت نہیں رکھتا ان کے ساتھ جوڑ دیں گے تو درجہ بدرجہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں یہ چیز اسی کیٹیگری میں خدا نخواستہ کنسیڈر ہونے لگ جائے گی کہ یہ والا جو گیٹ اپ ہے یہ اس طبقے کا ہوتا ہے، اور ہم اپنی تنگ نظری اور جہالت کی وجہ سے یہ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا جو طبقہ سامنے آیا، ایک طبقہ تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں سائنسی علوم کی ضرورت نہیں ہے، ہم پرانی روایت کو زندہ کرتے ہیں، اور اس زندہ کرنے میں ناکام بھی رہے اور وقت کو مد نظر رکھے بغیر زندہ کیا جس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دوسرا طبقہ یہ تھا جو سائنسی علوم کے اثرات کا شکار ہوا، مقتدرہ کا بھی قریبی دوست رہا، جدید ترقی کی طرف بھی متوجہ رہا، اور کچھ نہ کچھ ان کے میکنزم میں چلتا رہا۔ اس نے جدید سائنسی علوم کی بنیاد پر روایتی علوم کو پرکھا اور دور جدید کی تراشیدہ راہوں پر ترقی بھی کی، آگے بڑھا۔ کیا ہوا؟ مقتدرہ کی بھی آنکھ کا تارا رہا، مقتدرہ کے بعد نائب کی حیثیت سے بھی وہ ریاستوں میں چلتا رہا، لیکن ان کا بھی مائنڈ مقتدرہ والا تھا، چونکہ ان کے اپنے سارے مسائل حل ہو رہے تھے، لہٰذا ان کو لینا دینا ہی نہیں تھا کہ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ طبقہ بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، البتہ اس طبقے کی معاشی حالت بہتر رہی، یہ نمائندہ طبقہ رہا، ان کو پھر پالا پوسا گیا، جس کو آج آپ وننگ ہارسز کہتے ہیں، ان کو پالا پوسا گیا، ان کو مینج کیا گیا، انہی کے اندر سے، خانوادوں کے اندر سے، پیروں کے اندر سے، مولویوں کے اندر سے، بیوروکریٹس کے اندر سے ایک خاص طبقہ جو نسل در نسل موجود ہے، ان کو مینج کیا گیا، اور ان کی خاص مائنڈ سیٹنگ کر دی گئی ہوئی ہے، ان کی ٹیوننگ ہوئی ہے کہ دین اور قرآن کو بالکل دور رکھنا ہے، نام ان کا لیتے رہنا ہے۔ تو مسلم قرآن کی ترجیحات میں امت مسلمہ کی ترویج و ترجیح کبھی شامل ہی نہیں رہی، اور اگر کہیں آواز اٹھی تو پھر 56 کے 56 ممالک میں ایسا اثر اور رسوخ آیا کہ جہاں ایسے لوگ تھے ان کو ریپلیس کر کے نئے لوگ لائے گئے جو اس فکر کے حامل تھے، جبکہ روایتی فکر کے حامل طبقے نے بھی ان جدیدیت پسندوں کا راستہ نہیں روکا۔ کیوں راستہ روکتے؟ وہ تو خود ان کے دست نگر تھے اور وہ ان سے مفادات لیتے تھے، چونکہ جب سے علماء کو معاشی طور پہ کمزور کر دیا گیا، وہ پھر ریاستوں اور حکمرانوں کے جو زیادہ قریبی لوگ تھے ان کے دست نگر رہے۔ یہاں سے ایک تذبذب کی کیفیت نے جنم لیا اور جدیدیت کے تحت جنم دیا۔ یوں مسلم دنیا تضاد پسندی کا شکار ہو گئی اور ہر مسلمان دوسرے کو ناقص گرداننے لگا اور اپنے آپ کو مکمل مسلمان محسوس کرنے لگا، اور یوں ایک پورے کا پورا اس کا ذہنی غلامی پر یوں مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ وہ یہ مان گیا کہ مسلمان میں نے اسی دنیا میں رہنا ہے، یہ سارے تقدیر کے کھیل ہیں، جو مجھے رزق کی کمی ہے یہ میرے رب کی طرف سے تقدیر کا کھیل ہے، مجھ پر جو ظلم ہوتا ہے اس پر مجھے صبر کرنا ہے اور مجھے صبر کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، مجھ پر جو ظلم ہوتا ہے اس کا میں نے آخرت میں اجر لینا ہے، اور جو قرآن و سنت کا جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لہٰذا اگر اللہ چاہے گا تو قرآن اور سنت اور اسلام غالب آ جائے گا۔
اس فکر کو پوری طرح کر کے انڈیل دیا گیا، اور آج مسلمان اسی فکر کے حامل ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ کے دور میں یہ فکر نہیں تھی۔ اگر یہ فکر ہوتی تو تلواریں لے کے میدان جنگ میں نکلنے کی کیا ضرورت تھی، بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ آج وہ میدان جنگ نہیں ہے، لیکن اب وہ میدان علم ہیں، ان میں نکلنے کی ضرورت ہے اور شکست دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اس سیریز سے، ان لیکچر سے کچھ ایسے لوگ تیار ہوں جو صحیح معنوں میں اس فکر کے امین ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے۔